بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون الله ربنا ورب آبائنا الأولين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الهاديين المهديين وندعو جميعا للحجة اللهم كل وليك الحجة الحسن صلوات الله سے بڑا دروازہ حاجت روائی کے لیے کوئی نہیں. یہ جو آیات ہیں اس کی سب سے بڑی دلیل ہے جو 5 آیتیں میں
مسلسل 3 دن سے آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں. یہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ زہرا سے بڑا دروازہ حاجت روائی کا کوئی نہیں ہے. شوہر مشکل کشا، اللہ نے مشکلات. باپ مراد الہی، مقصود و مطلوب الہی، خود حاجت روا، بچے باب الحوائج، نسلاً بعد نسلاً باب الحوائج ہونا زہرا کی ذریت میں اللہ کی طرف سے ایک فضل و شرف ہے. نسلاً بعد نسلاً، صرف ایک نہیں. تو یہ مشکل کشائی کا حصار میں بیٹھی ہوئی زہرا جس کی طرف نظر اٹھا کے سفارش کر دے، بابا یہ میرے بچے کا آزادار ہے. یہ میرے بچوں کا آزادار ہے. اے میرے لال حسین یہ تیرا آزادار ہے. اے میری بیٹی زینب یہ تیرے بھائی حسین کا آزادار ہے. تو کوئی حاجت ایسی ہے جو ان دروازوں سے بچ کر نکل جائے؟ رضا الہی کی حامل زہرا، رضا الہی طواف کرتی ہے خانہ سیدہ، طواف کرتی ہے مرضی الہی طواف کرتی. کوئی کائنات میں اس جیسی کوئی دوسری بیوی ہے؟ کوئی ہے تو بتائیں کہ جس کا باپ سردار انبیاء ہو، جس کا شوہر سردار اولیاء ہو، جس کے بچے سردار جوانان جنت ہو، اور جو خود سیدۃ النساء العالمین. سیادت طواف کر رہی ہے زہرا کا، سیادت طواف کر رہی ہے زہرا. خود سیدۃ النساء العالمین، بچے سردار جوانان جنت، شوہر سردار اوصیاء ابو الائمہ، خود ام الائمہ، باپ سردار انبیاء. تو ایسی کوئی عجیب بات ہے. یہ تو سرداری کی بات نکل آئی. سرداری سے تو بات شروع ہوتی ہے نا. انہی رشتوں کو آپ ختم پر دیکھ لیجئے. باپ خاتم الانبیاء، شوہر خاتم الاوصیاء، پوتا خاتم امامت، خود صاحب عصمت. یعنی جو عصمت کا محیط ہے، عصمت کا سرکل ہے، صدر صدور بزم طہارت ذات فاطمہ زہرا. یہ میرے نوجوان بھائی اور کمسن بچے بیٹھے ہوئے ہیں. مرکزی نقطہ تطہیر کے سرکل کا زہرا صدر صدور ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا مرکز آیہ تطہیر نہیں ہے. زہرا مرکز آیہ تطہیر، زہرا مرکز آیہ تطہیر ہے. جب سرکل کھینچا جاتا ہے تو پرکار جہاں رکھا جاتا ہے وہ مرکزی نقطہ ہوتا ہے، اور جہاں جہاں تک پینسل خط کھینچتی ہے یا قلم خط کھینچتا ہے وہ محیط بنتا چلا جاتا ہے. کسی سرکل میں دو نقطے نہیں ہوتے. کسی سرکل میں دو نقطے نہیں ہوتے. اور سرکل کی جو سرحدیں ہوتی ہیں اس کا فاصلہ ہر سمت سے اپنے مرکزی نقطے سے برابر ہوتا ہے. نعرہ حیدری
اللہ نے رسول کو ایک بیٹی کیوں دی؟ صلوات بھیجیے گا جو بیٹی ہے وہ مرکز طہارت ہے تو وہ رسول کی بیٹی ہے، مرکز عصمت ہے تو وہ رسول کی بیٹی ہے۔ اگر مرکز عصمت و طہارت نہیں ہے تو رسول کی بیٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ دیکھیے ایک جملہ ہم اور آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں اور معزز علماء کرام ہر مکتب کے ٹیلی ویژنز پر آ کر بیان کرتے ہیں کہ رسول کو اپنی بیٹی سے بڑی محبت تھی، اور اتنی محبت تھی کہ جب حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم تشریف لاتی تھی تو رسول اپنی پیاری بیٹی کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے۔ مطلب اللہ ایک کلمات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کوئی کمی زیادتی اس میں نہیں ہے، ہر کس و ناقص سے آپ جا کر دریافت کر سکتے ہیں۔ کھڑے ہو جاتے تھے یہاں تک کہ رسول استقبال کے لیے چند قدم آگے بڑھ کر جاتے، اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر آتے، اور کبھی اس کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے اور کبھی اپنے دوڑ سے عبا اتار کر بچھا کر کہتے تھے کہ زہرا تم اس پر بیٹھو۔ صلوات بھیجیے گا بابا سے۔ جو اہم بات ہے وہ یہ کہ جب یہ بات بیان کی جاتی ہے تو یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ رسول کو اپنی بیٹی سے اتنی محبت تھی، رسول کو اپنی بیٹی سے اتنی محبت تھی کہ وہ ان کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے یا اپنی عبا بچھا کر اس پر بیٹھنے کے لیے کہتے تھے۔ تو یہ جب یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ رسول کو اپنی بیٹی سے محبت تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک باپ اور بیٹی کا معاملہ ہے، یہ ایک باپ اور بیٹی کا معاملہ ہے، یعنی یہ کار نبوت نہیں ہے، یہ کار نبوت نہیں ہے، یہ ایک باپ کی اپنی بیٹی سے محبت ہے، اس میں نبوت کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ کہنے کا مقصد کہ رسول اپنی بیٹی کو دیکھ کر میں نے جیت علماء سے، بزرگ ترین علماء سے مسلمانوں کے یہ سوال کیا کہ بحیثیت باپ کے یہ سنت قائم ہو جاتی ہے کہ ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے ویسے ہی کھڑا ہو جیسے رسول اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اتنی سنتیں یاد ہیں، سرما لگانے کی سنت، تیل بالوں میں تیل لگانے کی سنت، بیج کی مانگ نکالنے کی سنت، پائچے اونچے رکھنے کی سنت، لمبا کرتا پہننے کی سنت، اتنی خضاب لگانے کی سنت، حلوہ کھانے کی سنت۔ مسلمانوں کا گزارا سنتوں ہی پہ ہو رہا، واجب کوئی کسی کو یاد ہی نہیں، صرف سنت ہی سنت، یہ بھی سنت وہ بھی سنت، سیدھے کروٹ سے لیٹنا سنت، اور اس طرح سے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا سنت، کتنی سنتیں۔ میں کہتا ہوں کہ میں رسول کی سنت پر قربان، میں رسول پاک کے ایک ایک لفظ پر، ایک ایک حرف پر، ان کے چشم ابرو کے اشارے پر قربان، میرے ماں باپ قربان، میری آل اولاد قربان، میری عزت و ناموس جو کچھ میرے پاس ہے سب کچھ رسول کے چشم ابرو کے اشاروں پر، ایک ایک بونے منہ پر قربان۔ مگر اے مسلمانوں یہ بتاؤ کہ اگر رسول اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوتا تھا تو کیا کوئی امت کا باپ، کتنی محترم بیٹیاں گزری ہیں، کتنی محترم بیٹیاں گزری ہیں، کچھ تو ایسی بیٹیاں تھیں جو باپ سے بھی زیادہ محترم تھیں، ایسی بیٹیاں بھی تھیں جو باپ سے زیادہ محترم تھیں۔ تو کیا کبھی کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے احترام میں کھڑا ہوا؟
علماء سے سوال کیا، جو بڑے بڑے مدرسوں کے چلانے والے ہیں، جن کے نام کے سکے چل رہے ہیں، جن کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں، میں نے ان سے پوچھا، بلکہ ان کے اساتذہ سے پوچھا کہ حضور جب یہ تمام سنتیں مسلمانوں نے یاد رکھی ہیں تو یہ سنت کیوں نہیں یاد ہے کہ جب رسول اپنی بیٹی کو دیکھتے تھے تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے؟ میں نے تو نہیں دیکھا، نہ میرا باپ کبھی اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوا اور نہ کسی کا باپ اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ صلوات بھیجیے گا کبھی میں نے نہ تاریخ میں پڑھا نہ اخبار میں پڑھا، کہیں بھی نہیں پڑھا۔ بڑے بڑے لوگ دیکھے رسول کے اعمال کو قبول کرنے والے، مگر رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے، مگر کوئی کبھی اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کر نہیں کھڑا ہوا۔ ایک صاحب تھے ایسے ہی بزرگ قسم کے، خوب صحت مند قسم کے، میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا حضور یہ مجھے بڑی ایک خواہش ہے کہ میں نے کبھی کسی باپ کو اپنی بیٹی کی تعلیم و تقریم میں سنت رسول سمجھ کر کھڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہر سنت پر عمل ہو رہا ہے تو اس پر بھی عمل ہو، آپ ہی کھڑے ہوئے تو آپ بتا دیجیے۔ ارے حضور استغفر اللہ، آپ کیا بات کر رہے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں؟ کیا بھلا کسی کی بیٹی رسول کی بیٹی کے جیسے ہو سکتی ہے؟ نعرہ حیدری۔ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے کہ کسی کی بیٹی رسول کی بیٹی کے جیسے ہو سکتی ہے؟ کسی میں ہمت ہے کہ کوئی یہ برابری کرے کہ وہ رسول کی بیٹی کے برابر اپنی بیٹی کو سمجھ رہا ہے؟ میں نے کہا میں قربان آپ کی اس صدقے اور قربان آپ کے اس عشق پر، اس محبت پر، اس جانثاری پر ایک سوال کا جواب اور دے دیجئے۔ میں نے کہا جب بیٹیاں برابر نہیں ہو سکتی تو باپ کے لیے امت نے یہ فیصلہ کیسے کر دیا کہ ہم جیسا ہے؟ باپ کے لیے یہ کیسے فیصلہ کر دیا کہ باپ ہم جیسا ہے؟ نہ بیٹی بیٹیوں کے جیسی ہے، نہ باپ باپوں کے جیسا ہے۔ صلوات بھیجیے گا بابا۔ اچھا، رسول کھڑے ہوتے تھے اپنی بیٹی کے احترام میں، صرف رسول کھڑے ہوتے تھے؟ اگر رسول کھڑا ہو جائے تو امت پہ بیٹھنا حرام ہے۔ اب کسی سے جا کر پوچھیں، اگر رسول خاموش ہے تو امت پر بولنا حرام۔ رسول کی آواز پر آواز بلند مت کرو۔ اگر رسول کھڑے ہوئے ہیں تو امت پر بیٹھنا حرام۔ رسول کا تو تذکرہ ہے کہ جب زہرا آتی تھی تو رسول کھڑے ہو جاتے تھے، اور کوئی صحابہ کی فضیلت بیان نہیں کرتا کہ رسول کے احترام میں صحابہ بھی اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے۔ اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، میں تو صحابہ کبار کی فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ یہ تو اصحاب کبار ہیں، یہ اصحاب کبار ہیں۔ میں اس سے بڑھ کر آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر مجمع انبیاء ہے، اگر آدم اپنی صفوت کے ساتھ بیٹھے ہیں، نوح اپنی عظمت کے ساتھ بیٹھے ہیں، ابراہیم اپنی خلت کے ساتھ بیٹھے ہیں، اسماعیل اپنی اطاعت کے ساتھ بیٹھے ہیں، داؤد اپنی حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں، سلیمان اپنی سلطنت کے ساتھ بیٹھے ہیں، یوسف اپنے حسن کے ساتھ بیٹھے ہیں، عیسیٰ اپنے زہد کے ساتھ بیٹھے ہیں، موسیٰ اپنی حیبت کے ساتھ بیٹھے ہیں، 1,24,000 انبیاء تشریف فرما ہیں اور سردار انبیاء بھی تشریف فرما ہیں۔ ایسے میں اگر زہرا آ جائے اور رسول اٹھ کر کھڑے ہو جائے تو کیا آدم بیٹھے رہیں گے؟ کیا بیٹھے رہیں گے؟ کیا ابراہیم بیٹھے رہیں گے؟ کیا اسماعیل بیٹھے رہیں گے؟ کیا داؤد بیٹھے رہیں گے؟ کیا سلیمان بیٹھے رہیں
آتی تھی تو باپ اٹھ کر کھڑا ہوتا تھا. یہ کہیے کہ جب زہرا آتی تھی تو تعظیم میں نبوت کھڑی ہو. تعظیم میں رسالت کھڑی ہوتی ہے. اسی بات نہیں ہے. نبوت کھڑی ہوتی تھی, رسالت کھڑی ہوتی تھی. یہ عظمت ظاہرہ ہے. اور دیکھیے جب یہ موضوع آ گیا تو اسی پر بات سے یہ رسول کا کھڑا ہونا کوئی معمولی بات ہے. رسول کا کھڑا ہونا کوئی معمولی بات ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ عظیم بات. جیسے پوری نبوت سرکار رسالت نے, یہ معجزات رسالت میں یہ بات شامل ہے کہ سرکار رسالت کی دو حصوں کی زندگی, ایک اعلان رسالت سے قبل کی زندگی اور ایک اعلان رسالت کی بعد کی زندگی. عام طریقے سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ 40 سال بعد نبی بنے, مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول تو ان کی نبوت کے صدقے میں تو نبیوں کو نبوت ملی, ان کی نبوت کے صدقے میں ملی ہے. پہلے اقرار دے تو پھر یہ 40 سال تو رسول نے اپنی نبوت کو چھپائے رکھا, اپنی نبوت کو چھپائے رکھا. یعنی یہ 40 سال نبوت کے غیبت کے ہیں, یہ نبوت کی غیبت کے یہ 40 سال. مگر معجزہ یہ ہے کہ اعلان رسالت سے پہلے کا کوئی قول یا کوئی عمل اعلان رسالت کے کسی قول سے نہیں ٹکرایا اور کوئی فعل قبل رسالت کے کسی قول سے نہیں ٹکرایا. یہ نفسیات بشر پر کام کرنے والے اسکالرز نے جب سردار انبیاء کی حیات مقدسہ کو جانچا تو وہ حیران رہ گئے اس بات پر, وہ حیران رہ گئے اس بات پر کہ یہ جو عرصہ 40 سال کا ہے جس میں رسول نے اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا, ان 40 سالوں میں کوئی قول ایسا نہیں ہے جو آنے والے عرصہ رسالت کے کسی فعل سے متصادم ہو, اور آنے والے عرصہ رسالت میں کوئی فعل ایسا نہیں ہے جو قبل از رسالت اعلان رسالت کے کسی قول سے متصادم ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, محمد آل محمد صلوات. تو یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ عظیم بات ہے. اب قول و فعل کی مطابقت آپ دیکھیے, یہ رسول جو کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ اپنے قول کی تصدیق کر رہے ہیں, یہ اپنے قول کی تصدیق میں رسول کھڑے ہو رہے ہیں. وہ قول کیا ہے؟ وہ قول ہے الفاطمۃ بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, میرا جز ہے, میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرا حصہ ہے. آج بھی بچوں کو پزل گیم دیے جاتے ہیں نا, تو اس میں تصویر اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہر حصے کو شامل نہ کر دیا جائے. تصویر اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہر حصے کو شامل نہ کر دیا جائے. تو زہرا ایسا جزو نبوت و رسالت ہے کہ اگر زہرا علیحدہ ہے تو نبوت مکمل نہیں ہوتی. زہرا تکمیل رسالت کا نام ہے, زہرا تکمیل نبوت کا نام ہے, زہرا ختم رسالت کا نام ہے, زہرا ختم نبوت کا نام ہے. رسول کہہ چکے الفاطمۃ بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرا حصہ ہے, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اب رسول خود کھڑے ہو کر یہ بتا رہے ہیں کہ میں اپنے جز کا احترام کر کے بتا رہا ہوں کہ کل کا کیسا احترام. سیدہ
بات نہیں ہے. اپنے جز کا احترام رسول کر کے بتا رہے ہیں کہ جب میں جز کا احترام کر رہا ہوں تو کل کا احترام کیا ہوگا. کل کا احترام یہ ہے کہ جب شب معراج میرا رسول چلا تو کائنات اپنی جگہ ثابت ہو جائے. نظام کائنات نے رک کر بتایا کہ کل نبوت اپنے سفر پر جا رہی ہے. ہم احترام میں ہیں. صلوات بھیجیے گا بابا سے. رسول کا استادہ ہونا معمولی بات. قسم خدا کی 1,23,999 انبیاء میں سے حضرت نوح کی عمر تقریباً 1,000 سال رہی اور کئی انبیاء ایسے ہیں جن کی 400 سال 500 سال 600 سال عمریں رہی ہیں. انہوں نے کتنی عبادتیں کی ہیں مگر کسی کی عبادت بارگاہ معبود میں ایسے قبول نہیں ہوئی کہ اے نوح تم 1,000 سال عبادت کر چکے ہو, اب تم اپنی نمازوں میں اب تم اپنی عبادتوں میں تخفیف کر دو. اے موسیٰ تم کلیم اللہ ہو, 40 دن ہو گئے 40 راتیں ہو گئی ہماری تمہاری ملاقات کو, اپنی عبادت اور ریاضت میں کمی کر دو. اے عیسیٰ تم زہد کا مجسمہ بن گئے ہو, تم نے ہماری خاطر ایسا زہد اختیار کیا کہ تم عبارت ہو گئے زہد سے. تم سے پہلے کسی نے ایسا زہد اختیار نہیں کیا, تمہارے بعد کسی نے ایسا زہد اختیار نہیں کیا. اے عیسیٰ تم اپنی عبادتوں میں کمی کر دو. کسی نبی کے لیے نہیں ملتا. داؤد و سلیمان کے جن کو جنوں پر اور ہواؤں پر حکومت عطا کی گئی, انہیں حکومت تو دے دی گئی مگر ان کی عبادتوں کے لیے یہ قصیدہ نازل نہیں ہوا کہ اے داؤد ہم نے زرہ بنانے کا کمال تم کو عطا کر دیا ہے, لوہا تمہارے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا ہے. یہ ہماری مشیت کیا ہے, اپنی عبادتوں کو کم کر دو. ابراہیم خلیل بن گئے, بیٹے کے گلے پر چھری پھیر دی رضا الہی کی. چھری پھیر دی ابراہیم نے بیٹے ہی کے گلے پر چھری پھیری تھی. یہ تو اللہ کا انتظام ہے کہ بیٹے کو بچا کر دمبا لٹا دیا. یہ اللہ کا انتظام تھا, ورنہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیری. اتنی رضا الہی کی منزل پانے کے بعد ابراہیم کو یہ قصیدہ سننے کو نہیں ملا کہ اے ابراہیم اب تم نے اپنے بیٹے تک کو تو قربان کر دیا ہمارے لیے, اب تم کیوں یہ طواف کر رہے ہو, کیوں یہ چکر کاٹ رہے ہو, کیوں یہ عبادتیں کر رہے ہو, سکون سے بیٹھ جاؤ. نہیں, کچھ نہیں, کسی نبی سے نہیں کہا مگر وہ نبی محترم جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں, وہ نبی آخر جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں, جس کا کلمہ 1,23,999 انبیاء نے پڑھا, وہ نبی محترم جس کا کلمہ خود اس نبی نے پڑھا. وہ نبی محترم جب رات کو عبادت کے لیے, عبادت الہی کے لیے محراب عبادت میں کھڑا ہوتا ہے تو وحی الہی نازل ہوتی ہے. رسول کے کھڑے ہونے کی قیمت دیکھیے گا. وحی الہی نازل ہوتی ہے, قم اللیل الا قلیلا, اے ہمارے حبیب اپنے راتوں کے قیام کو مختصر کر. بھائی مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, تحت سے لے کر فوق تک اور ازل سے لے کر ابد تک آپ جہاں چاہیں جا کر پوچھ لیجئے کہ کیا سرکار رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی عابد و زاہد کو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے کہ ایسے ایسے عابد و زاہد گزرے ہیں جنہوں نے سینکڑوں سال کھڑے ہوئے گزار دیے, جنہوں نے سینکڑوں سال بیٹھے ہوئے گزار دیے, جنہوں نے نہ جانے کتنے دن اور کتنی راتیں اور کتنے سال اور کتنے ہفتے اور کتنے مہینے دریاؤں سمندروں میں گزار دیے مگر کبھی کسی کے لیے آواز نہیں آئی کہ تم ہماری عبادت کے لیے اتنے زیادہ نہ کھڑے ہوا کرو. مگر نبی محترم وہ عبادت گزار ہے کہ جہاں معبود حقیقی نے عبادتوں کی سند یہ کہہ کر دی, قم اللیل الا قلیلا, اب تم ہماری عبادتوں کے لیے جو قیام کرتے ہو راتوں کو اس میں تھوڑا سا اختصار کر دو. جو اپنی عبادتوں کے قیام کے لیے اختصار کو کہہ رہا ہے, جب رسول اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہوتا ہے تو کبھی نہیں کہتا یہ بیٹی ہے نہ کھڑے ہو.
عظیم بات سبحان اللہ کہ اللہ اپنی جس نبی محترم کو محراب عبادت میں اپنی عبادت کے لیے کھڑے ہونے سے روک رہا ہے، سبحان اللہ اسے یہ نہیں حکم دیتا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، تم کیوں کھڑے ہو رہے ہو؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ اگر دین اپنے پیروں پر کھڑا ہے تو زہرا کی محنت و ریاضت کی بدولت، اگر توحید اپنی جگہ پر قائم ہے تو یہ زہرا کی عبادت و ریاضت کی بدولت قائم ہے۔ عالیہ ذہن پر بلند تر صلوات۔ اور یہ جملہ میں نے خصوصیت کے ساتھ، اختصاص کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس جملے کو صرف ایسے نہ لینا چاہیے کہ جب حضرت زہرا صلوات اللہ السلام علیہا تشریف لاتی تھیں تو رسول اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور صرف رسول نہیں کھڑے ہوتے تھے، پوری کائنات کل اصحاب کبار کھڑے ہوتے تھے، کل اصحاب کبار کھڑے ہوتے تھے، بال یقین کھڑے ہوتے تھے، کوئی لکھے نہ لکھے وہ کھڑے ہوتے تھے، کوئی لکھے نہ لکھے وہ کھڑے ہوتے تھے۔ اس میں کسی سے پوچھنے گھٹنے کی کوئی بات ہی نہیں، مگر کمال کی بات کہ جس زہرا کو دیکھ کر باہر سے واپس کیسے آئی تھے؟ زہرا اسی دربار اسی جگہ پر جس جگہ پر رسول احترام کرتے اسی جگہ 3.5 گھنٹے کھڑی ہے۔ اللہ خدا آپ کو کسی قوم میں نہ بتائے، اور کسی نے اتنا نہ کہا یا زہرا ہم نے دیکھا جب آپ آتی تھی تو رسول اپنی ہوا بچھاتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے، میں آپ کو تاریخ کے الفاظ بتاؤں زہرا کیسے دربار میں گئی؟ عجیب بات ہے، زہرا مسجد نبوی کے بیرونی دروازے سے دربار میں داخل ہوئی، حالانکہ زہرا کے گھر کا دروازہ مسجد تھا، مگر زہرا بیرونی دروازے سے مسجد میں یا دربار میں داخل ہوئی۔ کیوں داخل ہوئی؟ اس تاریخ کے جملے سے پتہ چلتا ہے کہ زہرا نے یہ بیرونی دروازہ کیوں اختیار کیا۔ اس لیے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب زہرا دربار میں جا رہی تھی تو زہرا کا ایک ایک قدم اتنے وقار و تمکنت کے ساتھ اٹھ رہا تھا کہ دیکھنے والے دیکھ کر کہہ رہے تھے قسم خدا کی یہ رسول کا انداز قدم رسول اسی طرح سے قدم اٹھاتے، رسول اسی وقار کے ساتھ چلتے تھے۔ دیکھنے والوں نے یہ دیکھ کر کہا جو تاریخ کا جملہ بن گیا، اپنے پرائیوں سب نے لکھا کہ جب بعد وفات رسول زہرا دربار میں آئی تو ان کا ایک ایک قدم ایسا پروقار تھا، ایسا تمکنت سے بھرا ہوا تھا کہ دیکھنے والوں نے دیکھ کر کہا کہ رسول کی انداز رفتار یہی ہے، رسول کے چلنے کا طریقہ یہی ہے۔ اتنے وقار کے ساتھ زہرا دربار میں گئی، 3 یا 3.5 گھنٹے حضرت زہرا نے خطبہ دیا، جانے کا انداز بتایا، کیا واپس آنے کا انداز بتایا؟ کیا واپس آنے کا انداز بتاؤں؟ قسم خدا کی صرف ایک جملہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، آپ کے جوش ازا کے لیے یہ ایک جملہ کافی ہے۔ کہیں تو رسول
کی طرح سے تھی، مگر زہرا واپس ایسے آئی جیسے حسین علی اکبر کے جنازے پر گئے، کبھی اٹھتی تھی کبھی بیٹھ جاتی تھی، کبھی اٹھتی تھی کبھی بیٹھ جاتی تھی، نہ جانے کتنی مرتبہ زہرا اٹھی اور کتنی مرتبہ زہرا بیٹھی۔ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، حسین کی ماں کی عذاب ہے، یہ حسین کی ماں کا ماتم۔ اللہ اکبر۔ اور جب زہرا خانہ اقدس میں داخل ہوئی تو کوئی اس رنج و تاب کا اندازہ کر سکتا ہے؟ کوئی زہرا کی تکلیف کا اندازہ کر سکتا ہے؟ زہرا حجرے تک نہیں گئی، صحن خانہ میں پشت ٹکا کر بیٹھ گئی، دیوار سے کور ٹکا کر بیٹھ گئی اور چادر منہ پہ دی اور بابا کو آواز دے کر رونے لگی۔ بیٹیاں آ کر لپٹ گئی، اے اماں، اے اماں، آپ کے آنسو فدق سے زیادہ قیمتی ہیں۔ زہرا نے بیٹیوں کو گلے سے لگا کر ایک جملہ کہا جو آپ بار بار سنتے رہتے ہوں گے، اے میری بیٹیوں، میں فدق کے لیے نہیں رو رہی ہوں، میں تمہارے لیے رو رہی ہوں۔ آج جب دربار میں گئی تو علی نے چادر درمیان میں قائم کر دی تھی، مگر اے زینب، اے ام کلثوم، جب تم دربار میں جاؤ گی تو درمیان میں چادر کو کیا سر پہ چادر نہ ہو۔ وہ وقت آیا، رسول کے بعد وہ وقت آیا کہ جب زہرا کے دروازے پر لکڑیاں لا کے رسول کے دروازے پر لکڑیاں لا کر رکھ دی گئی۔ کسی بندے مومن سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا حضرت محسن شہید کے مصائب بیان کرنے کے بعد کہ خداوند عالم آپ کی اور تمام مومنوں کی حاجتوں کو پورا کرے۔ لکڑیاں دروازے پر لا کر رکھ دی۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ ملک الموت کی آواز بلند ہوئی تو زہرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بابا میرے دروازے پہ کوئی بلند آواز سے بات کر رہا ہے، اور آج لکڑیاں زہرا کے دروازے پر رکھی ہوئی ہیں اور بلند آواز سے لوگ آوازیں دے رہے ہیں علی کو باہر نکالو۔ میں تاریخ کے جملے آپ کی خدمت میں ادا کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ زہرا نے اپنی کمر اس دروازے سے لگائی جس دروازے کے سامنے لکڑیاں لا کر رکھی گئی تھی، اور دونوں ہاتھ دروازے کے ستون پر ٹکا دیے، اور دونوں ہاتھ دروازے پر ستون پر ٹکانے کے بعد ام ایمن سے کہا، اے ام ایمن، ذرا اس جگہ چڑھ کر باہر کھڑے ہوئے مجمع سے کہہ دو کہ جس دروازے کو تم گرانا چاہتے ہو، جس دروازے کو تم گرانا چاہتے ہو، اس دروازے سے تمہارے رسول کی بیٹی پشت ٹکائے ہوئے کھڑی ہے، کمر ٹکائے ہوئے کھڑی ہے۔ ارے ایک مظلوم نے کہا کہ ہم اس بات کی پرواہ نہ کریں گے، اپنے غلام سے کہا آگ لگا دو، اور جب دروازہ جلنے لگا پاؤں مار کر دروازہ گرایا، زہرا دروازے اور زمین کے بیچ میں ایسے آ گئی جیسے چکی کے دو پارٹوں میں ڈالے گندم آ جاتا ہے۔ حضرت محسن شہید ہو گئے۔ زہرا نے اپنی پوری زندگی میں کبھی علی کو علی کہہ کر نہیں پکارا تھا، مگر آج جب محسن شہید ہو گئے 3 مرتبہ آواز دی، یا علی، یا علی، یا علی، ارے تیرا بچہ محسن۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد مرتبہ سورہ اخلاص ان تمام مومنین و مومنات کے لیے جن کے متعلقین نے، جن کی اولادوں نے، جن کی شوہروں نے، جن کے والدین نے، جن کا عزت و کرامت، اپنے مرحومین کی بخشش و مغفرت کے لیے حضرت زہرا کی بارگاہ میں
نظر و نیاز پیش کی ہے ان مجالسوں میں، اور اپنے معاملات کو ملتوی کیا عزائے زہرا کی خاطر، اپنے وقت کو صرف کیا عزائے زہرا کی خاطر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات انك مجيب الدعوات انك قاضي الحاجات برحمتك یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ جتنے حضرات ازواج ہیں ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار واقع مہیا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے عہدہ و منصب میں عروج اور ترقی عطا فرما، جو صاحب کاروبار و تجارت ہیں ان کی کاروبار و تجارت میں برکت و منفعت عطا فرما۔ یا اللہ جو قلیل المال ہیں انہیں کثیر المال کر دے، جو کثیر المال ہیں ان کے ذخیرہ مال میں وسعت و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ بالخصوص یہ برادر مومن میرے سامنے تشریف فرما ہے، ان کے جن افراد کے لیے چاہتے ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، اور جو حضرات کے ہاتھ ازبا دعا ہے ان سب کو اگر وہ اولاد کی خواہش رکھتے ہیں ان کو اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کے لیے جو حاجتیں ہیں خواہ وہ بیٹوں کے لیے ہوں خواہ وہ بیٹیوں کے لیے ہوں ان تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ موالیان حیدر کرار شیعان اہل بیت ماتمداران حسین عزاداران امام مظلوم زمین پر جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، شرق میں غرب میں شمال میں جنوب میں تحت میں فوق میں دشت میں جبال میں سمندر میں ہوا میں، ان سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری قوم کو متحد و متفق کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے درمیان انتشار و افتراق کا خاتمہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری قوم کو کامل غلبہ بردری مندی اور نصرت عطا فرما۔ یا اللہ تعجیل فرما ظہور حضرت حجت عجل اللہ فرجہ شریف میں بیماروں کو صدقے میں بیمار کربلا عابد بیمار کے صدقے میں شفائے کاملہ عطا فرما۔ چاہے وہ مختصر سی بیماری رکھنے والے ہوں یا کوئی پیچیدہ بیماری رکھنے والے ہوں، خدا مجھے عالم تمام مریضوں کو جن جن کی امیدیں صحتیابی لے کر ہم دست بدعا ہیں صدقے میں بیمار کربلا عابد بیمار علیہ السلام کے شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ ایسے تمام مومنین کو کہ جو اپنے عائزہ و اقربا سے ملنے کے لیے بے چین و مضطرب ہے ملاقات کا سامان فراہم کرتے ہیں، ملاقات کا موقع مہیا کرتے ہیں، بالخصوص وہ اسیر جو عزاداری کے سلسلے میں اسیر کر لیے گئے، اسیران کربلا کے صدقے میں، سالار اسیران کربلا عابد بیمار کے صدقے میں ایسے تمام اسیروں کی رہائی کا سامان کر دے، اور ایسے افراد جو ان اسیروں کی رہائی کے لیے کوشش و کاوش کر رہے ہیں، چاہے وہ جسم و جان سے ہو، چاہے وہ مال و دولت سے ہو، چاہے اپنے اثر و رسوخ سے ہو، جس طرح سے بھی وہ کوشش و کاوش کر رہے ہیں، ان سب کو بارگاہ اہل بیت میں سرخرو فرما، بارگاہ حسین میں سرخرو فرما، بارگاہ زہرا میں سرخرو فرما۔ یا اللہ یہ جو فرش عزا بچھائی جاتی ہے اس میں ہر ایک کا حصہ ہوتا ہے، کوئی سننے کے لیے آتا ہے، کوئی پڑھنے کے لیے آتا ہے، کوئی صرف نعرہ لگانے کے لیے آتا ہے، کوئی صرف نعرہ کا جواب دینے کے لیے آتا ہے، ان سب کی حاجتوں کو اسی طرح سے تو پورا کرتا ہے۔ یا اللہ یہ جو ہاتھ پاک و پاکیزہ وسیلے لے کر اٹھے ہوئے ہیں ان کو واپس لوٹنے تک ان کے گوہر مراد سے بھر دے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب الینا انکا انت التواب الرحیم واستجب دعواتنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔